السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 4 سورہ الرعد ہم لوگوں کی چل رہی ہے، اور اس رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے طرح طرح کے مطالبات کرنے والے جو لوگ اس وقت موجود تھے، اسلام پر اعتراض کرنے والے، کبھی کہا کرتے تھے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں اور ایسے آپ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی آتی ہے، تو ایسا کرو اس پہاڑ کو یہاں سے ہٹا کے ادھر کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ۔ تو طرح طرح کے معجزات کا جو لوگ مطالبہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے آج کے رکوع میں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ایمان والے بعض دفعہ یہ سوچا کرتے تھے کہ ان کے مطالبات پورے ہو جائیں تو یہ بھی ایمان میں داخل ہو جائیں گے، تو ایمان والوں کو یہ تسلی دی گئی کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ اعتراض پر اعتراض کرتے رہیں گے، اور یہی ہوا۔ تو آج کا رکوع بہت چھوٹا سا ہے، دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا۔ اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے انڈیا میں کہ کافر جو ہے نا کوئی گالی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کافر کہتے ہیں انکار کرنے والا۔ جیسے مان لیجئے میں آپ کی بات کا انکار کروں، یعنی آپ مجھے کوئی بات بولے میں منع کر دوں، تو اس کو عربی میں کفرہ ہوا، کفرہ یعنی اس نے انکار کر دیا۔ تو کافر گالی نہیں ہے، کافر کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں جو چیزیں ہیں ان کا انکار کرنے والا ہے نا۔ یہ تو اسلامک ڈیفینیشن کے اعتبار سے ہے، اور عربی کے اعتبار سے جیسے ایک آدمی دوسرے کی بات کا انکار کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، تو یہ کفرہ میں ہی آئے گا، ہوا کفرہ یعنی اس نے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، ہے نا، کہ جو شکر ادا کرے گا اور جو ناشکری کرے گا، تو ناشکری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ لیکن پھر بھی بعض لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے، غیر مسلم ہم کہہ لیتے ہیں۔ غیر مسلم یعنی جو مسلمان نہ ہو۔ تو کافر یعنی وہ لوگ جو غیر مسلم تھے اس زمانے میں، جو لوگ کافر تھے، جو اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے۔ یہ اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ جب کبھی غیر مسلم اعتراض کے طور پر اور بعض دفعہ ایسے ہی کہ دیکھو تم ہمیں کافر کہتے ہو، تو آپ ان کو بتا سکیں کہ بھائی کافر کا مطلب یہ ہے انکار کرنے والا۔ اور جیسے ہم بولتے ہیں نا بھائی تم نے منع کر دیا یار، بھائی وہ تو منع کرنے والا آدمی ہے، تو یہ عربی میں کافر ہی ہوگا اکارڈنگ ٹو ڈکشنری۔ باقی اسلامی ڈیفینیشن کے حساب سے جو اسلام کا انکار کرے، یعنی جو اسلام کی جو عقائد ہیں ان کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا۔ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اچھا آپ اگر پیغمبر ہیں تو ایسا کر کے دکھا دو، ویسا کر کے دکھا دو، یعنی فضول کے اعتراضات، مطالبات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کی بات کو کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اتارا جاتا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ آپ فرما دیجئے یقیناً اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ رہنے دیتے ہیں، اور جو اللہ سے رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت سے نواز دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ان کا یہ جو مطالبات ہے نا، یہ کوئی حق کی طلب میں نہیں ہے، بلکہ اعتراض، کمیاں، اور ان کے دل میں یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے یہ اسلام کو اپنائیں گے ہی نہیں۔ تو حق کو قبول کرنے کے لیے یہ مطالبات نہیں کرتے، بلکہ اعتراض کے طور پہ، مذاق اڑانے کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، یعنی جو حق کو قبول ہی کرنا نہ چاہے تو اللہ اس کو گمراہ کرتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کر رکھا ہے، لولا کیوں نہیں انزل نازل کیا جاتا علیہ ان کے پاس آیتم کوئی نشانی ان کے پروردگار کی طرف سے۔ قل آپ فرما دیجئے ان اللہ، بے شک اللہ، یضل گمراہ کرتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے، الیہ اپنی طرف، من اناب الیہ جس کو چاہتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ عام طور پر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ سکون جو ملے گا وہ پیسے میں ملے گا، سکون جو ملے گا وہ بہترین گھر ہوگا تو سکون ملے گا، ہے نا، پیسہ زیادہ ہوگا تو سکون ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور کارز ہوں گی میرے پاس تو یہ ہوگا۔ مطلب ہم نے سکون کے جو چیزیں ہیں وہ طرح طرح کی چیزوں کو بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ودیش جائیں گے تو سکون ملے گا، دبئی جائیں گے تو سکون ملے گا۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں نہیں، ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون کس میں ہے؟ الذین آمنوا، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کی یاد سے ان کے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، یعنی سن لو کان کھول کر اس بات کو کہ اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ اور یہ بات سن لو، یہ جو تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی چیزوں میں سکون ہے، دنیا کی چیزوں میں سکون نہیں ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں سکون ہے۔ جیسے آپ دہلی جا رہے ہو اور دہلی آپ کو جانا ہو تو راستے میں کتنی ہی چیزیں بہترین گزرے، آپ کو ان میں مزہ نہیں آئے گا، آپ کو بس یہ لگے گا جلدی سے میں اس شہر میں پہنچ جاؤں جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہو۔ بالکل اسی طرح سے ایک ایمان والا جو ہوتا ہے تو دنیا کی تمام چیزیں اس کے سامنے سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ جیسے مان لیجیے آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو سفر کے دوران بہت ساری چیزیں اچھی آتی ہیں، لیکن دل میں کیا ہوتا ہے کہ مجھے اپنی اصل منزل تک پہنچنا ہے۔ جس شہر میں بھی آپ جا رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہو، تو مقصد وہی ہوتا ہے۔ ٹرین بہت ساری جگہوں سے گزرتی ہے، آپ دیکھتے ہیں، لیکن اس کو اصل نہیں بناتے، اصل آپ کا وہی ہوتا ہے جہاں آپ کو پہنچنا ہے۔ تو اسی طرح سے ایمان والے کے جو دل کو سکون ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان کو اصل نہیں بناتا، وہ مقصد نہیں بناتا۔ ٹھیک ہے، ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اصل جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جیسے پیسہ آج کل لوگوں کے پاس بہت ہے لیکن نیند کے لیے وہ ٹیبلٹ کھا رہے ہیں۔ پیسہ بہت ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ڈپریشن کا شکار ہیں، سکون نہیں مل پا رہا ہے، ڈانس بھی کر رہے ہیں، گانا بھی گا رہے ہیں، فارن کنٹریز بھی گھومنے جا رہے ہیں، بہت سارے غلط کام کر رہے ہیں، لیکن سکون نہیں مل پا رہا ہے، کیونکہ سکون اصل میں اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن، اور سکون حاصل ہوتا ہے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یہ چیز اللہ نے رکھ دی ہے۔ الا سن لو کان کھول کر، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں تطمئن، اطمینان حاصل ہوتا ہے قلوب، دلوں کو، یعنی اللہ کے ذکر میں اصل میں سکون ہے دلوں کے لیے۔ اب آپ کچھ بھی کر لو، سکون اصل میں یہاں ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنے کی عادت بنائی جائے۔ دیکھیے الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے خوشحالی اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے اندر کچھ تکلیفیں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، پرابلم آئیں گی، لیکن بہترین ٹھکانہ وہ انہی لوگوں کو ملنے والا ہے۔ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے۔ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں رسول بنایا ہے۔ کس طرح؟ یعنی جیسے پہلے پیغمبر آئے، اسی طرح آپ کو ہم نے ایک امت میں رسول بنایا ہے۔ اس سے پہلے بھی مختلف امتیں گزر چکی ہیں، پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، پہلے بھی بہت ساری قومیں گزر گئی ہیں۔ تاکہ پیغمبر کیوں بنایا ہے؟ تاکہ آپ ان پر ان کی کتاب کی تلاوت کریں، ہے نا۔ جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے وہ لوگ خدائے مہربان کی ناشکری کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کرنا۔ سوچو ذرا کہ ہم تھوڑا سا کسی پر احسان کرتے ہیں اور وہ اگر ہماری نمک حرامی کر دے تو ہم زندگی بھر اس کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تو ہمارا کریٹر ہے، کتنا بڑا ظلم ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہو، جس نے ہمیں بنایا ہو، جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہو، ایک ایک چیز میں ہم اس کے محتاج ہوں، اور اس نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھی بھیجے ہوں، سب کچھ باتیں کلیئر بھی بتا دی ہوں، پھر بھی ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اپنے ہی جیسی چیزیں بنائی ہوئی اپنے ہاتھوں کی ان کو خدا قرار دے دیں، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ رحمان کی، اللہ جو بڑا مہربان ہے، اس کی ناشکری کرتے ہیں۔
قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت و الیہ متاب، آپ کہہ دیجئے وہی میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف واپس جانا ہے، اسی کی طرف واپس جانا ہے۔ دیکھیے کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ یعنی جیسے پہلے بہت ساری قومیں گزری ہیں اور پہلے بہت سارے پیغمبر آئے ہیں، اسی طرح ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا ہے فی امت، ایسی امت میں قد خلت کہ گزر گئی من قبلہا، جس سے پہلے بہت ساری قومیں، لتتلوا، کیوں بھیجا ہے؟ لتتلوا، تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم، ان کے سامنے، الذی، اس چیز کی، اوحینا، جو ہم وحی کر رہے ہیں، الیک، آپ کے پاس، وہم، کیونکہ یہ لوگ یکفرون، ناشکری کر رہے ہیں، بالرحمن، رحمان کی، اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں، اللہ کی ایسی ناشکری کر رہے ہیں کہ جیسی عبادت اس کی کرنا چاہیے اس کی عبادت تو کر نہیں رہے، دوسری چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا ربی، وہی میرا پروردگار ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ، اسی پر توکلت، میں بھروسہ کرتا ہوں، و الیہ متاب، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، سب کو اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان کیا ہے، دیکھو یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اور ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ صاحب ایسا اس دنیا میں تو مجھے ہمیشہ رہنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے جھگڑے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے آپس میں نہ اتفاقیاں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے جو ہے نا پھوٹ پڑی ہوئی ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے، زمین کاٹ دی جاتی، یا اس کے ذریعے مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ مشرکین مکہ طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے، اچھا ایسا کرو یہ پہاڑ چلا کے دکھا دو، اچھا جو ہمارے مردے ہیں نا ان کو زندہ کر کے دکھا دو، تو یہ مطالبات کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ ان کے جو مطالبات ہیں یہ حق کو قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اعتراض کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، ضد کی وجہ سے۔ بل للہ الامر جمیعا، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تمام اختیارات اللہ ہی کے اختیار میں، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ جب چاہے گا یہ کر سکتا ہے، اللہ کر کے دکھا بھی دے گا، سب اختیارات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، لیکن چونکہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایمان والے صحابہ اکرام یہ سوچتے تھے کہ ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو یہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، اللہ جانتا ہے یہ ان کے تمام مطالبات بھی پورے اگر ہو جائیں گے نا تب بھی یہ اسلام میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی ضد اور ہٹ درمی بڑھتی چلی جائے گی۔ افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کیا ایمان لانے والے اس بات سے مطمئن نہیں ہوئے کہ اگر اللہ چاہتے تو سارے انسانوں کو ہدایت فرما دیتے؟ ان کے مطالبات تو پورے کرنا بہت دور کی بات ہے، اللہ اگر چاہتا تو ان کو زبردستی مسلمان بنا دیتا، لیکن دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اسی لیے ایمان والے اس فکر کو چھوڑ دیں، جو ایمان لے کے آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں لے کے آ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو، اس کے مطالبات پورے ہو جائیں اس فکر میں مت لگو، اللہ جانتا ہے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ہمیشہ ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان پر یا ان کے گھر کے قریب مصیبت آتی رہے گی، یہ مصیبت میں مبتلا رہیں گے یہ لوگ۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، یعنی اللہ نے جو کہہ دیا قرآن کے اندر کہ ایک وقت تک ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، ڈائریکٹ عذاب اس لیے نہیں آ رہا ہے کیونکہ اگر ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں اور یہ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو اللہ کا ایک قانون یہ ہے کہ اگر کسی معجزے کا مطالبہ کیا جائے اور وہ معجزہ پورا ہو جائے پھر بھی وہ قوم ایمان لے کر نہ آئے تو سب پہ عذاب آ جاتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، سوچنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے، تاکہ آخرت کے میدان میں یہ کوئی ایکسکیوز نہ دے پائیں کہ صاحب ہمیں جہنم میں تو اس لیے ڈالا جا رہا ہے کیونکہ ہمیں مہلت نہیں ملی، ٹائم نہیں ملا۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ ایک مقررہ وقت پر ہو کر رہے گا، عذاب کا، سزا کا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں وَلَوْ أَنَّ، اور اگر قرآن، کوئی ایسا قرآن ہوتا، سُیِّرَت، چلا دیا جاتا، بِہِل، جس کے ذریعے جبال پہاڑوں کو، وَقُطِّعَت، اور کاٹ دیے جاتا، بِہِ، جس کے ذریعے زمین کو، او کلمہ، یا بات کر لی جاتی جس کے ذریعے موتا، مردوں سے
ہے نا، تب بھی یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے۔ بلکہ للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، امر جمیعا، تمام کے تمام کاموں کا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ افلم، تو کیا ییأس، مطمئن نہیں ہوئے ہیں، الذین آمنوا، ایمان والے، اللہ یشاء، کس بات سے، اللہ یشاء کہ اگر یشاء اللہ، اللہ چاہتا، لہدی الناس، لہدا تو ہدایت دیتا، ناسا جمیعا، تمام لوگوں کو، لیکن اللہ نے یہ دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اس لیے ایمان والوں کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ ولا یزال الذین، ولا یزال، اور برابر رہیں گے، ہے نا، مستقل رہیں گے، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے، تصیبہم، کہ ان پر مصیبت آتی رہے گی برابر لگاتار، بما صنعوا، ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، قارعۃ، مصیبت، او تحل، یا مصیبت آئے گی، قریبا من دارہم، ان کے گھروں کے برابر، بستی میں، ان کی بستی میں مصیبت آتی رہے گی، حتی، یعنی دنیاوی اعتبار سے یہ لوگ پریشان رہیں گے، دنیاوی اعتبار سے ان کا انجام برا ہوگا، حتی، یہاں تک ہے، یاتیا، آ جائے گا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو اسلام کو مسلمانوں کو ستانے والے، ظلم زیادتی کرنے والے، ناانصافی کرنے والے، ہے نا، پروپیگنڈا پھیلانے والے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے والے، آپ دیکھیں انجام ان کا بہت خراب ہوتا ہے، دنیا میں یہ سکون سے جی نہیں پاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ نے جو کہہ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔